الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں اللہ پاک سے پکی ٹھکی توبہ کرو۔ توبہ کا عمل بہت عظیم عمل ہے، اور توبہ کے درجات ہیں۔ بعض لوگوں کی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی توبہ ایسی عظیم ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کی توبہ اللہ پاک کو ایسی پسند ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی توبہ کی برکات اور لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو انتہائی گنہگار تھا، لوگوں نے تنگ آ کے اس کو جنگل میں لے جا کے پھینک دیا، وہاں بیمار ہو گیا، اور بیماری کے ایام کے اندر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، اور توبہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ اس کے جنازے کے لیے تشریف لے جائیں، اور جتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے ان سب کی بھی توبہ ہم قبول فرمائیں گے، ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ ایک آواز لگی کہ جی مغفرت کا اعلان ہونے والا ہے، اور جو اس جنازے کو پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ ایک جم غفیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس جنگل میں پہنچا، اور جب جنگل میں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہی شخص جس سے پورا معاشرہ بیزار تھا، پورے علاقے نے اس کو عاجز آ کے جنگل کے اندر لے جا کے چھوڑ دیا اور پھینک دیا، اور وہ مرا پڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی حیرت ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اسی شخص کی جنازہ پڑھنا ہے، اسی کے جنازے پہ لوگوں کی مغفرت ہونی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی شخص۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، اس سے تو پورا معاشرہ بیزار تھا، پورے معاشرے کو اس سے پریشانی تھی، اور لوگوں نے تنگ آ کے اس کو جنگل میں لا کے پھینکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے مرتے وقت ہم سے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ سب پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو توبہ کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اپنے صغائر پہ توبہ کریں، اپنے کبائر پہ توبہ کریں، اپنی بد اخلاقیوں پہ توبہ کریں، اپنی قطع رحمیوں کے اوپر توبہ کریں، اپنی تمام سیئات کے اوپر توبہ کریں، اور توبہ کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکرات الموت سے پہلے تک کھول رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح اس کے حلق کے اندر نہ اٹکے۔ یہ وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب روح انسان کے حلق سے اٹک کے نکل رہی ہوتی ہے، جب تک اس کے سینسز ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس وقت تک اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس وقت پورے معاشرے کو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ توبہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں، توبہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت عطا فرماتے ہیں، توبہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں۔ تو میری، آپ کی، عالم اسلام کی، تمام انسانوں کی سب سے پہلی اور اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر توبہ کریں، رب کائنات سے معافی مانگیں کہ اے اللہ، جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے نہ گزاری، ہمیں معاف فرما، ہمیں آپ کے حکموں کو دیکھ کے چلنا تھا، نہ چلے، یا اللہ معاف فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کے چلنا تھا، یا اللہ ہم نہ چلے، ہمیں معاف فرما، اور آئندہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے، اپنی موت کو سامنے رکھ کے گزاریں گے، آخرت کی محنت میں لگ کے گزاریں گے، ختم نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ گزاریں گے، خود بھی آپ سے جڑیں گے، ساری انسانیت کو آپ سے جوڑیں گے۔ یہ ہے حقیقی توبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ پاک توبہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔